नमाज को बचाया था, जिसने दीन को बचाया था, जिसने शरीयत को बचाया था, जिसने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जिसने कलमे को बचाया था, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसने अलीयुल वलीयुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ किया। हम दुनिया को ऐलान करके बताते हैं हुसैन के कारनामे कि हुसैन ने ये बचाया, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने कुरान बचाया, हुसैन ने रसूल की शरीयत बचाई, हुसैन ने रसूल की रिसालत बचाई, हुसैन ने अली की विलायत बचाई, हुसैन ने तौहीद बचाई। हम दुनिया को ऐलान करके बता रहे हैं। अगर तुम यजीदियत जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो तुम भी दुनिया को बताओ कि खाने काबा में आग लगवाने वाला कौन था, मस्जिद नबवी में बोले बनवाने वाला कौन? बताते हो तो बताओ, बताना पड़ेगा। जिंदाबाद का नारा लगा देना ही काफी नहीं है, तरीका हमसे सीख करके लगाओ। तवज्जो है मेरे अजीजों। तो यजीद, अब देखें मजलिसों की दुश्मनी इस जमाने में किससे दुश्मनी है? आका हुसैन से, इन मजलिसों से, क्योंकि ये आका हुसैन की मजलिस है। आका हुसैन की मजलिस, यहाँ से जो हक़ायक़ बयान किए जाते हैं, बस यही दुश्मनी है। तवज्जो है मेरे अजीजों। बस मैं अपनी मंजिल पर फिर पलट रहा हूँ। आदम से अगर कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह उसे अपनी बज़्म से निकाल देता है। इन मजलिसों से अगर कोई दुश्मनी करे तो वो भी लानतुल्लाह होता है। तवज्जो है, रज़ी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह। मजलिसों से दुश्मनी करने वाला लानतुल्लाह। तवज्जो है मेरे अज़ीज़। आदम की बात आ गई थी, वक्त काफी हो चुका, आदम की बात हो गई थी। आगे बढ़ता हूँ। एक वाक़या हज़रत नूह के मुताल्लिक़, एक बात जनाब इब्राहिम के मुताल्लिक़, उसके बाद आल इमरान पे आ जाऊंगा। हज़रत नूह कौन है? आपके मतलब का जुमला, आपके ईमान को ताज़ा करने वाला जुमला पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत नूह कौन है? अल्लाह के नबी। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम की बात हो गई, वो नूह। हज़रत नूह की एक वाक़या, पूरी ज़माने नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। जिस तरीके से हज़रत आदम का बस एक तज़किरा किया, आगे हज़रत नूह कौन है? अल्लाह के नबी। जैसे ही नाम लिया, क्या तसव्वुर में आया? कश्ती, तूफान, यही सब आया ना, कि नूह के जमाने में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, कश्ती थी। इंसाफ से बताइएगा, जिस वक्त तूफान आया, क्या हज़रत नूह अपनी कौम वालों के घर घर गए थे कि भैया चलो कश्ती में सवार हो जाओ, चलो कश्ती में सवार हो जाओ, चलो कश्ती तैयार हो गई, सवार हो जाओ? घर घर गए थे? कोई तारीफ दिखा दे? नहीं, घर घर नहीं गए थे। कश्ती पर खड़े हुए, एक आवाज लगाई, मन अरादन नजात। तवज्जो है मेरे अज़ीज़ों, मन अरादन नजात। कौन है जो नजात चाहता है? तवज्जो है, कौन है जो नजात चाहता है? वो इस कश्ती में आ जाए। वो इस कश्ती में जो नजात चाहता है, वो इस कश्ती में आ जाए। तवज्जो रहे। बस एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। लोग क्या कह रहे हैं? कौन है जो नजात चाहता है, वो इस कश्ती में आ जाए। तवज्जो रहे मेरे अज़ीज़ों। हज़रत नूह की आवाज, ये आवाज मन अरादन नजात, ये उस जमाने में नूह की सारी कौम के कानों तक पहुंची, सबके कानों तक पहुंची। मगर मैं सबकी बात नहीं पढ़ूंगा, एक जानवर की बात, जो नजिस जानवर है, जिसका नाम है खिंजीर। खिंजीर एकदम नजिस जानवर है। जब उसके कानों तक ये आवाज पहुंची, मन अरादन नजा, मन अरादन नजा, मन अरादन नजा। नर और मादा खिंजीर दोनों एक ही जगह इकट्ठा थे। नर खिंजीर ने मादा से कहा, चलो अल्लाह का नबी बुला रहा है नजात देने के लिए। नजात अगर हासिल करना है तो नबी की आवाज पर लब्बैक कहना पड़ेगा। नहीं पहुंचे मेरी बात तक, एक बेहतरीन नतीजे तक लेकर के आऊंगा। रसूल इस्लाम की सवाने आपने सुनी है, रसूल खुदा की सवाने सुनी है आपने, ज़ाकिरीन से, उलमा से, अपनी बस्ती के ज़ाकिरीन से व दीगर उलमा ज़ाकिरीन से। तो रसूल की तमाम जंगों को भी सुनी होगी, जंगे उहद के बारे में भी तज़किरा सुना होगा, ये भी तज़किरा सुना होगा कि रसूल बाहयात थे, बुलाते रहे कि आ जाओ, मगर लोग भागते रहे। जुमला याद रखिएगा, फिर से पलट करके यही आऊंगा। नबी ने क्या कहा, नूह ने क्या कहा? मन अरादा नजा। ये आवाज किसके कानों तक पहुंची?
خنزیر کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو نر خنزیر نے مادہ سے کہا کہ چلو نبی بلا رہا ہے، چلو نبی بلا رہا ہے، چلو نبی بلا رہا ہے۔ مادہ خنزیر نے اکڑ کے نر خنزیر سے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، کہاں تو عین نجاست، کہاں وہ عین طہارت۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ کہاں تو نجاستوں کا مرکز، کہاں وہ طہارتوں کا مرکز۔ تو اس کی آواز پہ جائے گا، اگر اس نے کشتی میں نہ بٹھایا تو۔ ایک مرتبہ نر خنزیر نے کہا خبردار ایسا نہ کہنا، نبی نے بلایا ہے، اللہ کا نبی ہے، زمانے کی حجت ہے، میں اس کی آواز پر ضرور جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا مورخ یہ لکھ دے کہ نجس تھا اس لیے نہیں آیا۔ جو میرے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا مورخ یہ لکھ دے کہ نجس تھا اس لیے نہیں آیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خنزیر کہہ رہا ہے کہ نجس تھا اس لیے نہیں آیا۔ زمانے کے نبی کی آواز پر جو نہ جائے وہ نجس ہوتا ہے، نبی کی آواز پر جو نہ آئے وہ نجس ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جنگ احد میں وہ کیسے مسلمان تھے جنہیں نبی بلاتے رہے، وہ بھاگتے رہے، نبی بلاتے رہے۔ وہ بھاگتے رہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو زمانے کا نبی کی آواز پر لبیک کہنا بہت ضروری۔ بہت جلدی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک جملہ اور، حضرت ابراہیم وآل ابراہیم، پورا واقعہ نہیں، بس ایک جملہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا ایک جملہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو امامت تب تک نہ ملی جب تک بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر کے نہ پڑھے۔ امتحانات ابراہیم سے لیے گئے، امتحانات ابراہیم سے لیے گئے، جس میں مال کا امتحان بھی تھا، جان کا امتحان بھی تھا، اور آخری امتحان بیٹے کا امتحان تھا۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں تب اللہ نے ابراہیم کو امامت دی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ پڑھوں گا، بس اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، وآل عمران پہ گفتگو ہوگی تھوڑی دیر۔ جیسے ہی اللہ نے ابراہیم کا امتحان بیٹے کے سلسلے میں لیا کہ بیٹے کو لے کر کے آگے بڑھے، قربانی پیش کرے، اس کے بعد بھی اللہ نے ابراہیم کو امامت دی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر نبی کو بھی امامت ملتی ہے تو بیٹے دینے پہ ملتی ہے، بیٹیاں دینے پر امامت نہیں ملتی۔ نہیں پہنچے میری بات تک، بہت بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیٹے دینے پر ابراہیم کو بیٹا دینے پر امامت ملی تھی، اور کہا بیٹیاں دینے پر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ امامت مل جائے، یہ نہیں ملتی۔ اب گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، بہت جلدی وقت ہو چکا ہے میرا۔ وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آل عمران کو دیکھیں۔ اب یہاں پر اس منزل پر آ جانے کے بعد ایک چھوٹا سا جھگڑا ہے مفسرین میں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مگر ہمارے لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں عمران سے مراد حضرت موسیٰ کے بابا، کچھ مفسرین کہتے ہیں وآل عمران سے مراد جناب مریم کے بابا، مگر ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آل عمران سے مراد سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ صلوات پڑھیں۔ سرکار کی ذات ہے، تو دیکھیں اگر اس کی شرح کروں تو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ بالکل وقت لگاتے ہوئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سب کی بیداری کا ثبوت چاہیے، پھر ربط مسائل۔ رسول سے آخری لمحات کے بارے میں مسلمان لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول خدا کان میں کہتے رہے یا رسول اللہ ایمان لے آئیے، مگر رسول جناب ابو طالب ایمان نہ لائے۔ خطبہ کا علماء کا مشہور و معروف جملہ ہے، اسے نقل کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات نظر کروں گا۔ علماء اور خطبہ کو بھی بلا دیتا ہے۔
सा मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आमादा हो जाए। अब जो बात मैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अजमत के लिए कहने लगा हूँ, थोड़ा सा मुझसे बातें करें, जितने आखिरी बंदे तक जो बैठे हुए आखिरी तक सब मुझसे बातें करेंगे। मैं आपको सरकार की अजमत बताने के लिए एक हिकायत सुनाऊंगा, सरकार की अजमत, और बच्चे बच्चे को समझ में आएगी। एक बहुत ही लतीफ हिकायत है और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लूंगा इस हिकायत के लिए, बस उसके बाद रखते मसाइब मजलिस तमाम। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुसलमान के यहाँ, सबसे दौलतमंद मुसलमान के यहाँ शादी हो रही है, ठीक है, और नवेद हमें भी आया, कबिला वाकर सज्जाद साहब को भी आया, और भी दिग्गज जो लोग हैं उनके पास भी आया। किसके यहाँ शादी है? मैंने कहा है आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी मुझसे। किसके यहाँ शादी है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुसलमान के घर, ठीक है। नवेद आ गया, हमें शादी की तारीख आ गई। अब हम उठे और तैयार हुए और शेरवानी उरवानी तुलवा के और प्रेस करके और शॉल लगा करके पहुंचे। तवज्जो रहे प्रेस, पहुंचे जैसे ही शादी में हमने देखा कि मंजर ही कुछ अलग है। वहां पर सिर्फ हम जैसे मौलवी नहीं बल्कि हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले, भाई बड़े लोगों के ताल्लुकात हर मसलक से होते हैं या नहीं? होते हैं या नहीं मेरे भाई? होते हैं। बड़े लोगों के ताल्लुकात हर मसलक के लोगों से होते हैं। हमने देखा कि वहां देवबंदी मौलवी भी बैठा था, बरेलवी मौलवी भी बैठा था, और शिया मौलवी भी बैठा था, सुन्नी मौलवी भी बैठा था, हनफी मौलवी भी बैठा था, और जहां सारे मौलवियों का इंतजाम था वहां एक इस मौलवी को भी बिठा दिया गया। अब मैं पहुंचा अपनी शेरवानी उरवानी की क्रिश ठीक ठाक करके, तवज्जो है मेरे ज़ुबैदार रहिएगा, ठीक ठाक करके अब मैं पहुंचा। अब जैसे ही मैं पहुंचा वहां बैठा, गुफ्तगू होने लगी, सलाम दुआ, हाँ भाई खैरियत से हैं, आपके यहाँ सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मौलवियों के इंतजाम अक्सर लोग अलग कर देते हैं। देखा, हाँ भाई ठीक ठाक है। पहुंचे, भैया बातचीत होने लगी। हमने कहा, तो बस यहीं से मुतवज्जो हो जाए, हमने कहा यार क्या अच्छा होता कि इस शादी में निकाह पढ़ने का मौका मुझे मिल जाता। तवज्जो है, आखिर तक जितने भी मेरे भाई बैठे हैं तवज्जो चाहता हूं, बस बेदानी से सुन ले, आपको सरकार की अजमत समझ में आ जाएगी। क्या अच्छा होता कि शादी में निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिल जाती। बाकी जितने मसलक के मौलवी हजरात थे गजबनाक हो गए मेरी तरफ देख करके, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कहां ये इतने बड़े आदमी के घर पे शादी है और आप निकाह पढ़ाएंगे? हमने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहने लगे कि नहीं पढ़ा सकते इसलिए कि कानून ये है, सिस्टम ये है कि बड़े आदमी के घर पे जब भी शादी होती है कोई बहुत बड़ा मौलवी बुलाया जाता है। तवज्जो है मेरे अजीजों, क्या कहा? इतने में एक अनाउंसमेंट हुआ, आज की इस शादी में फराइज़े निकाह खानी को अंजाम देंगे आली जनाब मौलाना पीर हजरत अब्दुल रहमान। मिसाल के तौर पर एक कोई भी नाम ले लीजिए, मेरा ही नाम ले लीजिए कि मान लिया उनके मजहब का था, ये फराइज़े निकाह खानी को अंजाम देंगे। अनाउंसमेंट मैंने सुन लिया, भैया ये मौलवी भी तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मौलवी है, चांद कमेटी का अध्यक्ष भी है और पार्टियों की डिबेटों में भी जाता रहता है, मुसलमानों की क़यादत भी करता है। तवज्जो रहे मेरे अज़ीज़ों, बात ज़हन में है ना कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुसलमान क्या शादी है। और हमने जब कहा कि मुझे मौका मिलेगा, कहने लगे क्या नहीं देखा, इतने बड़े आलिम का अनाउंसमेंट हुआ है जो चांद कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, मुसलमानों की क़यादत भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो बात समझ में नहीं आई अभी तक आपके? हमने कहा नहीं समझ आई, समझाइए। कहने लगे कि बड़े आदमी के घर जब भी शादी होती है बड़ा आलिम भी होना जरूरी है और उसके मजहब पे भी होना जरूरी है, और उसके मजहब का भी होना जरूरी है। हमने कहा
میں بالکل گنجائش نہیں, بہت جلدی جلدی بات کو عرض کر رہا ہوں. ایک جملہ اور آپ کے سامنے. کیا کہا ہم نے, کیا کہا, قانون نہ بدلنا, خبردار. اگر تم نے کہہ دیا زمانے کے سب سے بڑے آدمی کے گھر شادی ہے تو پھر جان لینا سب سے بڑا عالم نکاح پڑھے گا اور اس کے مذہب کا بھی ہوگا. تو کیوں اپنی باتوں سے مکرتے ہو؟ کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اس زمانے کے سب سے بڑے آدمی کا نام محمد اور سب سے مالدار خاتون کا نام خدیجہ. نکاح پڑھنے والے کون؟ سرکار ابو طالب. ان کے مذہب کے بھی ہیں اور اس زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں. لیکن بات یہی نہیں رکتی اور آگے بڑھی. ٹھیک ہے, شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, سارے مولوی حضرات اسٹیج پر تھے. اب آخری مرحلہ مولوی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کو کچھ تحفہ و تحائف دیے جائیں, اس کے بعد انہیں رخصت کیا جائے, پھر کھانے وانے کا سسٹم. تو سسٹم یہ ہوا, دیکھیں حکایت ہے, حکایت کی طرح سنیں, یہ حقیقت نہیں, یہ ایک حکایت ہے سمجھنے کے لیے سرکار کی عظمت کو. اچھا, اب جو میں نے دیکھا کہ سسٹم یہ ہوا کہ لڑکے کے باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو آواز دیا, بیٹا ادھر آنا. دوڑا دوڑا آیا, جی بابا. جاؤ چیک بک لے کر کے آؤ ممی سے. گیا اندر, چیک بک لے کر کے آیا. توجہ رہے میرے سے, چیک بک لے کر کے آیا. باپ نے تحفے کے طور پر چیک بک پہ سگنیچر کی اور ایک چیک پھاڑی, اس پہ کچھ اماؤنٹ لکھا اور دے دیا. اور اتفاق یہ ہوا جتنے مسلک کے مولوی تھے یہ سارے کے سارے کسی نے ایگزیکٹ نہیں دیکھا کہ لکھا کتنا تھا اماؤنٹ. کوئی کہتا ہے ارے یار 5 زیرو تھا ایک کے بعد, کسی نے کہا 6 زیرو تھا. یاد رہے بہت بڑے مسلمان کیا شادی ہے. کسی نے کہا 6 زیرو تھا, کسی نے کہا 7 زیرو تھا. ہم نے کہا کہ بھیا آخر پتا کیسے چلے کتنے زیرو تھے؟ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 3 زیرو میں کام چل جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ حقیقت ہے. ہم نے دیکھا سارے مولوی چیمی کوئیاں ہونے لگی, کانوں میں گفتگو ہونے لگی. کتنے زیرو تھے؟ کوئی کہہ رہا ہے 5 تھا, کوئی کہہ رہا ہے 6 تھا, کوئی کہہ رہا ہے 7 تھا. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, مگر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے تو تحفہ بھی بہت بڑا ملتا ہے. بڑے گھر کی شادی ہوتی ہے, میرے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. بڑے گھر کی شادی ہوتی ہے, جب بڑے گھر کا دلہا ہوتا ہے, بڑے گھر کی دلہن ہوتی ہے تو تحفہ بھی بہت بڑا عالم کو دیا جاتا ہے, بہت بڑا تحفہ عالم کو دیا جاتا ہے. جیسے میں نے یہ دیکھا, دیکھنے کے بعد میں وہاں سے چلتا بنا, چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف آیا. بس ایک ہی بات دماغ میں چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ کہ جب بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے تو تحفہ بھی بہت بڑا دیا جاتا ہے, نکاح پڑھنے والے کو تحفہ بہت بڑا دیا جاتا ہے. آخرکار جب بڑے گھر میں شادی ہو اور جب بڑے گھر کا دولہا ہو تو تحفہ بہت بڑا دیا جاتا ہے. اپنے گھر پہ آ کر کے اپنی کتابوں کے درمیان آ کر کے میں نے کتابیں کھڑانے شروع کر دی. آخرکار زمانے کے سب سے بڑے, اس زمانے کے سب سے بڑے دولہے کا نام, سب سے بڑے انسان کا نام محمد تھا, سب سے مالدار خاتون کا نام خدیجہ تھا, سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب تھا. ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا. آخر ابو طالب کو اللہ نے کیا سب سے بڑا تحفہ دیا؟ کتابیں کھنگالتے کھنگالتے قرآن مجید کی اس آیت میں پہنچا, سورہ رحمان میں, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ میں پوچھوں پروردگار ابو طالب نے تیرے محمد کا نکاح پڑھایا ہے, تو نے اسے سب سے بڑا تو ہے, اس کے بعد تیرا محمد ہے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے, تو نے اسے تحفے میں کیا دیا؟ عجب نہیں کہ میرا پروردگار کہے کیسا کہ جان لے ابو طالب نے میرے محمد کا نکاح زمین پر پڑھا تھا, میں اس کے بیٹے علی کا نکاح اس پر پڑھوں گا.
زمانے میں اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو 4 5 6 زیرو میں کام چلائے گا. اللہ نے سرکار کو کتنا تحفہ دیا. کہا تو نے میرے محمد کا نکاح زمین پہ پڑھا ہے, میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا. بس اپنی گفتگو کو تمام کر لی. اسی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اولادیں ہیں. مولا کائنات کی وہ اولاد جو بڑی اولاد امام حسن علیہ السلام ہے. ان کی شہادت کی تاریخ رسول اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے. میں نے گفتگو کو تمام کر لیا. چند جملے مسائل کے سن لے جو حق کا مجلس ہے, جو سب سے ضروری ہے. میرے عزیزو, اس برس بڑی دشواریاں رہیں, بڑی مشکلات رہیں, عزاداری میں بڑی پابندیاں رہیں آپ کے سامنے. مجلسیں ہوئیں, ہر سال سے زیادہ ہوئیں, ہر سال سے اچھے طریقے سے ہوئیں, مگر جس طریقے سے آپ کھل کر کے عزاداری ہر سال کرتے تھے اس سال نہیں کر پائے. جس طریقے سے جلوسوں کو باہر نکالتے تھے اس سال نہیں نکال پائے. انصاف سے بتانا, ہم نے دیگر جگہوں پر بھی پتہ کیا, لکھنؤ وغیرہ میں ہوا اور اطراف میں جہاں جہاں بھی مجلسیں پڑھنے گئے, لوگ کہنے لگے مولانا بڑی بے بسی کا عالم تھا محرم میں, بڑی بے بسی کا عالم تھا. ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے مولانا 10 محرم کو تعزیے تک نہیں اٹھانے دیے گئے, بعض جگہوں پر تو چہلوں میں تعزیے دفن ہوئے ہیں. میرا عزیزو, جب چاند رات آئی ہوگی تو بے بسی کم لگی ہوگی. پہلی محرم کو کچھ زیادہ بے بسی کا احساس, دوسری محرم کو اور زیادہ. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھ سے بتانا 10 محرم کو تمہارے دلوں کی کیا کیفیت تھی. بالکل حقیقت کے مسائل پڑھوں گا, آپ کے نفسیاتی مسائل پڑھوں گا. 10 محرم کو آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بے بسی کا احساس ہوا ہوگا نا. مولا کی مظلومی کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی پہ بھی گریا کیا ہوگا. ہائے مولا, ہر سال کربلا تربت لے کے آپ کی جاتی تھی, اس سال نہ جا سکے. مولا ہر برس تابوت آپ کا لے کے کربلا جاتے تھے, اس برس نہ جا سکے. روئے ہوگے نا, گریا کیا ہوگا نا اپنی بے بسی پر کہ جبکہ آپ تابوت اور تبرکات اور تربت اور علم لے کے جایا کرتے تھے تو اتنی بے بسی کا احساس ہوا. ذرا کربلا میں آ کر کے سید سجاد کی بے بسی کو دیکھنا. باپ کا لاشا پڑا ہے, بھائی کے سینے میں برچی لگی ہے, چچا کے بازو قلم ہو چکے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہر روز آپ پرسہ دیا کرتے تھے ایک ماں کو اس کے لال کا. آج جو پرسہ دینے بیٹھے ہو نا, اس کے بابا کا بھی پرسہ دینا ہے, اس کے بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے, مولا حسن کا بھی پرسہ دینا ہے شہزادی کو, اور ان کے بابا رسول خدا کا بھی پرسہ دینا ہے. ابھی آپ تابوت دیکھ رہے ہیں, زیارت بھی کریں گے. کون رسول تھے جو کبھی اپنے کاندھوں پر حسن اور حسین کو سوار کر کے چلا کرتے تھے؟ رسول پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ رسول کو بھی شہید کیا اور مولا حسن کو بھی شہید کیا گیا. جو تاریخ آپ جانتے ہیں میرے عزیزو, جودہ بنت اشعث نے زہر دیا, مولا کو 7 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی. مولا کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. ایک فقرہ سنے, نمبر 2-3 فقرے مولا کی شہادت کے پڑھوں گا, مجلس کو تمام کروں گا. میرے عزیزو, ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے, آقا حسین سے مولا حسن فرماتے ہیں بھیا حسین, یہ جو تشت میں جگر کے ٹکڑے ہیں اسے کنارے کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن زینب دیکھ, میری بہن زینب دیکھ لے. ایک مرتبہ ایک وہ بھی منظر آتی ہے کہ مولا حسن کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کے بعد غسل و کفن دیا جاتا ہے. غسل و کفن دے کر کے ایک مرتبہ آقا اور ان کے چاہنے والے مولا کا جنازہ لے کر
تیر پہ واسطو ہوئے، مولا کے تیر بدن میں جب تیر لگے آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا، ذرا کربلا میں آئیے گا، دل زینبیہ سے حسین کے سر و تن میں جدائی اپنے آنکھوں کے سامنے جب دیکھیں گی کیا گزرے گی؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، روائے غم امام کے اداداران مرحوم کربلا وہ بھی من لائی۔ ایک بدا ادا کرتا ہوں کہ حسین کو غریب الوطن امام کہتے ہیں، امام حسن کو امیر الوطن امام کہتے ہیں، مدینے میں شہید کیے گئے، یہ وطن سے دور کربلا میں شہید کیے گئے، مگر میرے جو دونوں میں بس فرق اتنا سا ہے، جو غریب الوطن امام تھا اسے کفن ایک بار بھی نصیب نہ ہوا تھا، جو اپنے وطن میں شہید ہوا تھا پہلا کفن لیا گیا خون میں تر ہو گیا، پھر دوسرا کفن لیا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے آقا آپ کو تو دو دو کفن میں اثر ہو گئے، ذرا مولا حسین جا کر کربلا میں دیکھے حسین کو کفن نہیں ملتا۔ علیکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، شہزادی آپ کو اس کا عظیم دے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، جب آپ شہید ہوئے ہیں تو آپ کے بیٹے قاسم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے موجود ہیں، قاسم کی پرورش کرنے والے موجود ہیں۔ اے میرے مولا آپ شہید ہو گئے، شہزادی زینب موجود ہیں، مولا حسین موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں، عباس موجود ہے۔ اے میرے مولا کربلا میں آ کر کے غریب الوطن امام کی شہادت کے بعد دیکھنا، قاسم مدینے میں 3 برس کے تھے، کربلا میں سکینہ 4 برس کی تھی۔ جب حسین کی شہادت ہوئی تو سکینہ کو کبھی تماچے مارے جاتے، کانوں سے گوشوارے چیرے جاتے تھے، دامن میں آگ لگائی جاتی تھی۔ ایک فکر آپ کے سامنے پیش کر دوں، میرے جناب سکینہ کا تذکرہ آیا ہے تو ایک فکر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب کبھی کسی کو کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے اور اس زخم پر اگر پھر سے ٹھیس لگ جائے، پھر سے چوٹ لگ جائے تو وہ زخم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ سکینہ کے کانوں سے جو بندے چھینے گئے